والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. All praise and all glory, all greatness, credit for Allah subhanahu wa ta'ala, who alone created everything with His wisdom, with His knowledge, and does not need the help of anyone. If He commands anyone to do something, it is to benefit that person, not to benefit himself. So if He commands Jibreel alayhi salam, one of the mightiest creation, one of the earliest creation created from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's light and nur, and the being amongst the creation of Allah subhanahu wa ta'ala and the angels, one of the greatest and honorable, as Allah Azza wa Jal has named. If He is commanded to do something, it is for His own benefit. Because Allah Jalla Majduhu, He can do it without Him, and He cannot do anything without Allah Azza wa Jal's will. تو سب تعریف حمد ثنا اس ذات کے لیے جس کی حمد اور تعریف کی کوئی حد نہیں. کروڑوں اربوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے. فرشتے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی روتے ہیں؟ نہیں، وہ روتے نہیں ہیں. وہ اس وقت سب کے سب جو ہی وہ پیدا ہوتے ہیں، اللہ پاک اپنے قدرت کن فیکون سے ان کو پیدا کرتا ہے، تو وہ روتے نہیں ہیں. وہ ان کے زبانوں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ کوئی قوت نہیں، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کوئی سوائے اللہ کی. جب تک مدد شامل ہے کوئی تبدیل نہیں ہو سکتا، کوئی گناہ سے بچ نہیں سکتا، کوئی نیکی کر نہیں سکتا، کوئی سانس لے نہیں سکتا، کوئی سانس نکال نہیں سکتا. یہ بہت بڑے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے، جنت کے خزانوں میں سے یہ ہے. ہمارے ہاں اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں اس وقت پڑھتے جب کوئی بری چیز دیکھتے ہیں، یہ تو افضل ذکر ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے. تو یہ اس کو یہ نہیں کہ بھئی کوئی چیز پسند نہ آئے تو اس کو ناپسندیدگی کا اظہار نہیں، بلکہ شکر ہے اس میں. تو یہ زیادہ بندے کو یعنی کرنا چاہیے. تو نیکی کرے تب بھی، گناہ سے بچے تب بھی. تو اس ذات کے لیے حمد ثنا جس نے
پیدا کیا اور جس نے اگر کسی کو کچھ کرنے کا حکم دیا تو وہ اس کے فائدے کے لیے دیا، اپنے فائدے کے لیے اللہ نے نہیں دیا، اس کے فائدے کے لیے دیا۔ تو اگر جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک کوئی حکم دیتا ہے تو جبریل بہت بڑا فرشتہ ہے، عرش کے پاس اس کا مقام ہے، ملائکہ کا سردار ہے، فرشتوں میں رسول ہے، نبی ہے، بہت بڑا یعنی رسول ہے، بہت بڑا ہستی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں اس کو 2 مرتبہ اس کی اصل شکل میں دیکھا ہے، ورنہ وہ دوسری یعنی شکلوں میں آتا۔ تو اس کو بھی اللہ پاک کوئی حکم دیتا ہے تو وہ جبریل علیہ السلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نہ کہ اللہ اپنے فائدے کے لیے دیتا ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک تو جبریل علیہ السلام کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، کسی فرشتے کو اللہ ذمہ لگا سکتا ہے، فرشتوں کے بغیر بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن جبریل علیہ السلام کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اور یہ بات اس وقت اور زیادہ واضح ہو گئی کہ جب وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں سفر معراج پر جا رہے تھے تو ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا کہ کتنا اس کا دل چاہتا تھا، محبت تھی نبی علیہ السلام کہ میں ان کا ساتھ دوں، لیکن وہ رک گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو جبریل آگے، کیونکہ تم میرے ساتھی ہو۔ فرمایا کہ اس سے آگے آپ جا سکتے ہیں، مجھے حکم نہیں ہے، میں اگر جاؤں گا مجھے میں طاقت نہیں، کتنا بڑی طاقت ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے مجھ میں طاقت نہیں ہے، میرے 600 پر ہیں لیکن میں آگے نہیں اڑ سکتا اس جہاں آگے سے۔ ہاں کہ ابھی تو عرش الہی آیا تھا، تو دیکھ لیں۔ تو اس لیے اللہ پاک کی حمد و ثنا، نبی علیہ السلام پر رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں اللہ پاک کی جاری و ساری ہیں، اگر ہم کریں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ So first thing which one should understand is that when Allah Azza wa Jal is commanding, He does not command for His own benefit but for your benefit. پہلے تو یہ بات سمجھیں، because we have sometimes the other mindset, maybe as though we are like serving parents and serving other, so okay, these pray because actually Allah commands so, and it is Allah subhanahu wa ta'ala's command. These days are blessed days, these are days of Allah and we should honor them. The mindset should be that I am going to be the beneficiary, not Allah Jalla Majduhu. Allah Azza wa Jal is doing a favor because He has given us opportunity. Otherwise, He said that dunya which we are actually giving much value, He said, is not equal to the wing of a mosquito. If 10 mosquitoes are wandering around here and they die, what would they bother? How do they bother to you? You are not bothered by them. And some other creation is even smaller than like germs and other bacteria living. And we are a creation, but we are not concerned. For if we do not pay heed, what does Allah Azza wa Jalla have to lose? Nothing. We are nothing. Speck of dust, even not speck of dust, because Allah Azza wa Jalla created that dust. So we should wash our minds, meaning program our mind, that because we will lose everything. If we are lost, Allah Azza wa Jalla does not lose anything. But we have knowledge of that there is this life, there is life of paradise, there is kingship, there can be life forever, there can be health forever, I can enjoy
food, other company of people, all that is gone then. When you're gone, finished, that's gone. So you have to be very, very serious in the sense that actually that it is your pleasure and peace at stake, not Allah Azza wa Jal. It's your. So understand, right? This is favor of Allah and fadl of Allah, because He is Jawad, generosity. He said, He extends generosity. Okay, we'll give them life, let them enjoy, and if they want to, they can enjoy in Akhirah forever and ever. That is the fadl and generosity of Allah. Not because He need. And now then He has created us, and then we otherwise actually focus on wrong things and other matters and destroy ourselves, harm others. Who is the loser at the end of the day? تو اللہ جل مجدہ جو کسی کو حکم دیتا ہے اس میں اسی بندے کا فائدہ ہے. اللہ پاک کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب یہ کیڑے مکوڑے ہیں, 10 کیڑے مر جائیں, 10 چونٹیاں, 10 مچھر مر جائیں تو ہمیں کچھ فرق نہیں. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں, اچھا مر گیا, ہمیں کاٹ رہا تھا. تو آپ تو پھر بھی مخلوق ہیں, اور ہم تو اللہ جل مجدہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں. ہم اگر کچھ نہ ہوں گے تو اللہ پاک کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ لیکن یہ جو ہم ابھی سوچ رہے ہیں, ایک دنیا ہے, ایک جہاں ہے, ایک اللہ ہے, ایک رب ہے, ایک جنتوں کا جہاں ہے, اس دنیا میں عیش ہے, اگلی دنیا میں عیش ہے, مزے ہیں, کھانے ہیں, وہ سب ختم ہو جائے گا. ہمارا ختم ہوگا, کسی اور کا تو ختم نہیں ہوگا. دنیا چلتی رہے گی, آخرت بھی چلتی رہے گی جب تک اللہ نے چاہا. تو یہ ذہن میں ڈالیں کہ جب ہم کہتے ہیں آؤ بھائی عمل کر لو, آؤ بھائی نماز پڑھو, یا آؤ بھائی تبدیلی لاؤ, تو وہ آپ کے فائدے کے لیے بات ہو رہی ہے, اللہ کے فائدے کے لیے جل مجدہ کے لیے بات نہیں ہو رہی ہوتی. اس کو سمجھے. جب یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر بندہ جو ہے وہ اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا, اس کو فائدہ. اب کیوں لوگ کام کر رہے ہیں, کوئی گاڑی چلا رہا ہے, کوئی جہاز چلا رہا ہے, کوئی آفس میں کام کر رہا ہے, کوئی مارکیٹ میں قیمتیں لگا رہا ہے, کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے, ایک سواری اٹھائی ادھر کی, کوئی جو ہے چیزیں بیچ رہا ہے, کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے, کوئی مرچیں بیچ رہا ہے, کوئی جوتے بیچ رہا ہے, کوئی ٹائلٹیں صاف کر رہا ہے, کوئی برتن صاف کر رہا ہے, کوئی کوکنگ کر رہا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس میں میرا فائدہ ہے. ورنہ اگر اس کو اپنا فائدہ نظر نہ آئے تو یہ تو ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں, بیوی خامد کی خدمت کے لیے تیار نہیں. پتہ ہوئی ہمیں کچھ لینا دینا نہیں, ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوگا, تو ہر آزاد ہے بندہ. وہ کہتا ہے ہمیں کچھ نہیں, ضرورت ہی کیا ہے. لیکن اب دیکھیں سارے اپنا اپنا کر رہے ہیں, اپنے باہر گورے بھی, اپنے بھی, کالے بھی, ایشین بھی, افریقن بھی, امریکن بھی, سارے لوگ اپنا اپنا وہ ہے کام ڈھونڈ دو. تو کام جو ہے ڈھونڈ کے, وہ گاڑی ہو, کسی کی خدمت ہو, بچے سنبھالنے کا ہو, کئی چائلڈ مائنڈنگ کر رہے ہیں, کئی بزرگوں کی خدمت کر رہے ہیں, نرسیں اسپتالوں میں کر رہی ہیں, ڈاکٹر جو ہے وہ مریضوں کو چیک کر رہے ہیں, پیشاب چیک کر رہے ہیں, خون چیک کر رہے ہیں ان کا. کس لیے؟ ان کو خدمت خلق کا شوق ہے, وہ تو بہت کم ہوں گے. پیسے کی شوق ہے, ایسا مل رہا ہے, سمجھتے ہیں نفع ہوگا. So when a person have this mindset in relation to Allah Azza wa Jal, whole the game changes, because that the moment the thing is, it's as though Allah needs me. So it's brother, come please pray. Brother, come please actually do this dhikr. As though he is na'udhu benefiting Allah or feeding someone actually what he has. No, you are the beneficiary. When you'll be lying dead,
or in hospital or paralyzed in any way, actually, who will be the loser? So one have to change this mind. And the truth is that when you have this mindset, I am going to benefit, let aside Allah, you will serve others. Allah is Khalik, to worship Him is an honor. Follow Rasulullah is an honor. But when you will know benefit lies in where I can take my benefit, you will be serving creation. Meaning actually you will be, I was giving an example, that why do we go to work? You feel very actually proud, oh, I am working this company. And what do? Yeah, I sit on the table and market for them, for example. So who are you? You are marketing, portraying someone else. Yeah, I've got very good work. I actually check people's illnesses, disease, thing. Some are driving bus, some are driving cars, taxis, courier, delivery जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है, वरना ये अमेज़न वाले दूसरे जो इतनी ज़्यादा वो डिलीवर कर, अगर पता वो फ़ायदा नहीं है हमारा, if they don't, we do not benefit as much, तो वो तो माँ कहे अच्छा बर्तन लिया, मैं नहीं लिया ना. Father says, do I get this from shop me? I've just been once there. तीसरी दफ़ा कहे, no go. वो डिलीवरी वो 1000 पार्सल वो कर रहा है पैसे के लिए सर. Why? He thinks it's benefit. While there someone says for other reason, a wife says to husband, husband says to wife, whatever, or for children, they find it hard. Oh, you send me shop once, get this bottle of milk. Okay. Son is obedient, he goes. Daughter is obedient, goes. Oh, I forgot to tell you, we needed a packet of tea. Go again. It's very much obedient, you go again. Oh, I forgot to get a packet of sugar. Oh, Mom, mother, father, oh, please say once, I can't go, I'm not bothered to go again. But the same boy, if he work in Asda or in a burger shop, is actually serving customers with the same products hundreds of times and doing parcels, and he is very happy and be proud, I have come for work, I work for this, I work in this takeaway and thing. What is the story behind it? Whereas the true person, a person who has the true value, he will value according to what things are valued. Top is Allah Azza wa Jal, the Prophet ﷺ, the Ahlullah, the Awliya, the Sulaha, the parents, and then actually others come in. So he has or she has a different mindset. So this is practical evidence that if we really know something is benefiting us, we do. We deliver parcel, we wash plates, we put in data in the computer, we are wandering on the road, driving people from here, A to B. Taxi driver, I've been taxi driving so many years. What we do is taking one person. For the same person, if he's asked, a family member asks, oh, can you give me a lift to town center? Okay. Second time he says, mother says, I want to go Asda, now I want to go LD. Oh no, this is again. But the same person, if someone says, yeah, can you take Manchester Airport if you're driving a taxi, music for his ears. Goes running. And he thinks if I get a Birmingham from there, he is super happy. Running like a chicken, actually very happy. What is this? This is that a person, he needs software update. A corrupted software has actually uploaded in his mind, and now he is actually running for other things, for salah, if Allah Azza wa Jal asks, that is for your benefit as well. He doesn't want, he is lazy.
ये अभी फजर की नमाज हो रही है। टॉयलेट क्लीनर तो वो क्लीनर्स जितने हैं वो तो 4:30 बजे 5 बजे काम पे जाते हैं। फजर की नमाज बड़ी लेट हो, अर्ली हो गई थी। It's your paradise, it's your prayer, you are going to enjoy. You are going to lose if you go to hell. If you go to paradise, it's your kingdom, you are going to benefit. So this means the person have, and if says one day, I warn many people, my children including, that this is now the day of winter, day of summer, night is very short, be careful. 2 days they will come, another day, then again they are asleep. This is a joke. We've taken deen for joke. It's okay if we get, if not, that's fine as well. Wise work, that's like actually most precious thing. Everyone's up 5 o'clock, 6 o'clock. Night shift people are doing night shift, they are doing day shift, afternoon are doing after, drivers are doing driving. One person, I will not name this person because the name, mentioning name is this person. Someone contacted me, or there's a person who wants to commit suicide. Could you have a word with them? I was in another country. He was like a Uber driver, taxi driver. So I said, okay, I can say, but when anyone wants to do something, one cannot sometimes stop, but I can have a word. So I said to him, yes, brother, what's up? Actually, what's the problem? This is, my wife does this and that, etc., etc. And then what are you doing now? I'm sitting in my car, my taxi, finding easy way to do suicide on YouTube. So the first thing I thought that this person is very unlikely he's would find an easy way to. Second, then I asked that if the suicide is not the better option, there can be many other good options actually. Then he said, oh, Hazrat Sahib, please call me later, I've got a job now. Then I was 100% sure that, so I called his family, I said, you go and sleep. He is not this person who cannot let go at customer, and he is so much worried about the customer, he is never going to commit suicide. Some people do. It's a very dangerous thing actually, and it's very hopelessness when it comes. You see, one person came, I want to commit suicide. I said, what does suicide mean? I want to leave everything here. My wife is not good, my parents are not good, this world is not good, the government is not good, my relatives are not good. Okay, then what does that mean? Hey, that means I don't want to live with them. Okay, there is a better way to leave them. You like yourself? Yeah, I like yourself. You like to enjoy? Yes, I like to enjoy. You want to enjoy play? Yes, I want. These people have made life hell for me. So I said that if you want to live, there's a better way of living. Seclude from the world. I will tell you address of a jungle or a place. Go, no one will be in touch with you. You can be in touch with me if you want. I'll give you some. So you think you committed suicide, you are in seclusion, in a khalwa, and prepare for your akhirah. Because this way, you will also destroy your akhirah. You say your world is a hell, but you are making your akhirah hell as well for yourself. So go in a jungle seclude, go in Amazon jungle or somewhere. You can tell no one will be in touch with you, no relative, nothing. The government is not bothered. You do their worship, stay there, stay in nature, and prepare for akhirah. And when time comes, Allah Azza wa Jal will send angel of death. There is a special person designated. He will come and he will take you. End of the story. We will enjoy the next life as well. And maybe you find the purpose of this life. This is not the way. यानी एक बंदा आया मेरे पास, मिसाल के तौर पर, मिसाल दे रहा हूँ, किसी की बात नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि खुदकुशी करनी है. मैं खुदकुशी क्यों करनी है? मेरी बीवी नहीं अच्छी, बच्चे नहीं अच्छे,
والدین یا رشتہ دار اچھے نہیں، گورنمنٹ نہیں اچھی، یہ ہے وہ ہے، کام نہیں اچھا، میرے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہوئی ہیں، میں اس دنیا میں نہیں رہنا، یہ ہے وہ ہے. ارے بات یہ ہے کہ آپ تو آپ چاہتے ہیں نا اچھا بننا، اچھی چیزیں لینا اور اچھے مزے اڑانا، آپ کا نہیں دل چاہتا ہے؟ جی چاہتا ہے، لیکن ان لوگوں نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے. تو میں کہا انہوں نے آپ کی یہ زندگی بنائی ہے اور آپ اپنی آخرت کو جہنم بنا رہے ہیں. انہوں نے تو آپ کی عارضی زندگی کو جہنم بنایا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ابدی زندگی کو جہنم. کون برا ہے ان سے؟ تمہارے والدین، رشتہ دار یا بری بیوی جو بھی کیا، آخر کار وہ تمہاری دنیا تباہ کر رہے ہیں نا، تو تم کیا کر رہے ہو اپنے؟ بہرحال سوئی خودکشی کا کیا مطلب ہے؟ میں ان کے ساتھ میں دنیا میں نہیں رہنا لیتا. میں تمہیں اچھا طریقہ بتا دیتا ہوں. وہ کیا؟ میں نے کہا تم ساری دنیا کو چھوڑ کے، گورنمنٹ کو بھی چھوڑ کے، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ کے، خلوت میں ایک جنگل میں جا بیٹھو، ایک غار میں جا بیٹھو، وہاں اللہ اللہ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں. ان سے بھی جان چھوٹ گئی، آخرت بھی بچ گئی، اور تمہیں جنت میں جا سکتے. جان تو ان سے چھڑانی ہے نا، اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہو؟ اس کو پھر بڑی سمجھ آئی، کہتا ہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ دیر از اے بیٹر الٹرنیٹیو. یہ تو اچھا متبادل ہے خودکشی کا کہ جا کے میں کسی ایسی جگہ چلو جہاں مجھے جانتا ہی کوئی نہیں، اللہ اللہ کروں اور اپنی آخرت بناؤں. لیکن اگر کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو، وہ نہ میرے پاس آتا، پھر تو اس نے یہی سوچ کے جو ہے وہ خودکشی کر دینی تھی. سو دیٹس وائی، اس لیے کہتے ہیں اٹس ویری ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ہیو ون پرسن in life who can give you right guidance. Be it a friend, be it a person, one person who can give you the right, not what you want to hear, what is right for you. Not that what you want to hear, but what is good for you. So those people are fortunate who have a good friend, or actually if they have a spiritual teacher, کوئی اچھا استاذ مرشد مل جائے تو وہ تو نور علی نور ہے کہ آپ کو فری ایک رہنمائی مل سکتی کسی بھی معاملے پہ. وہ تو it is actually a great blessing. But even if one does not have, one should have one person, uncle, whatever, who you think is in your welfare and can give you advice. And be ready to listen to, even though it's harsh, even though you do not like it still. Anyway, coming back to what I was saying earlier, that we have to come in this mindset that we are the beneficiary. We are the beneficiary, we will benefit. یعنی یہ چیز ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کی اور ضرورت ہے کہ جتنے یہ دین کے احکام ہوتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں. اللہ کا فائدہ کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ کوئی نہیں. Prophet علیہ السلام already have status what he has. Because me and you, he is not going to get high status or low if we do not actually follow him. He is already Khatamun Nabiyyin and the best of the creation. So these blessed days, you have already heard about them a lot. If not, you should know that Allah Azza wa Jal took an oath by mentioning these days and nights in Quran, in Surah Al-Fajr. It's such a thing. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, hadith mentioned by Imam Bukhari, that the Sahaba Rizwan Ajmain say the Prophet ﷺ mentioned that more deeds are more beloved to Allah, more than these 10 days. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ کسی دن میں اللہ کو اتنا کوئی عمل پسند نہیں جتنے اس 10 دنوں میں ہے پسند. یہ افضل الایام، 10 افضل ترین شب، یہ جو رمضان سے بھی افضل ہیں یہ دن. رمضان کی راتوں کی بڑی فضیلت ہے،
लेकिन इसके दिन कहते हैं कि these days are more. But we are not, हमें तो पता ही नहीं है. फादर्स डे आ गया, फादर का पता है, कईयों को उसका भी कोई नहीं पता. मदर डे आ गया, मदर का पता है. अपने 10 दिन आ गए. The most precious and sacred, a person is not actually paying heed, and we are actually, you may say, being harmed, or we are at loss or a loser. When we say that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said that the amals are most beloved to Allah, good deeds are most beloved to Allah more than any other day. He loves. What does that mean? One of the meaning is that if he loves some amal and you do it and he sees you doing it, he will love you as well. And just imagine if you become beloved of Allah, if you become loved by Allah subhanahu wa ta'ala, how fortunate you are, and what do you have to worry then actually in dunya and akhirah when Allah azza wa jalla loves you. So ponder over, इस पर गौर करें कि अगर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक को नेक अमाल से जो इस दिनों में किए जाएं वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, तो क्या मतलब कि अगर अल्लाह को मोहब्बत है नेक उन अमाल से, आप वो करेंगे तो फिर आपसे मोहब्बत हो जाएगी. फिर जब अल्लाह के महबूब और या आप से अल्लाह पाक मोहब्बत करेगा और आप अल्लाह के महबूब बन गए, तो फिर आपको दुनिया आखिरत की फ़िक्र नहीं होगी. फ़िक्र से मुराद ये है कि जब अल्लाह के नेक बंदा रास्ते सही पे चल रहा है तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना दुनिया छोड़ने का गम ना आखिरत की का खौफ जो है अल्लाह पाक जो है ना उसको बचा लेता है, खुशखबरियाँ देता है. तो वो अमल हम इख्तियार करेंगे मोहब्बत वाले, तो अल्लाह पाक को उन अमलों से मोहब्बत है, वो अमल हमारे अंदर आएंगे, हमसे मोहब्बत हो जाएगी. ये मकसद है बात करने का. Secondly, these days are days of sprint, not marathon. Marathon is like, for example, okay, you have come, yeah, I want to come closer to Allah. Oh, what are you doing? Oh, I am here, this and that. And so, okay, like we try to, okay, do tawbah and just actually do the sheet of tongue. Just do a little bit of dhikr and muraqabah, and then you are on your way. This is like a marathon. Okay, slowly, slowly. After 1 month, then you can do sheet of eyes. Then 1 month, sheet of hands. Then after 1 year, purification of the mind. Okay, then you can start tahajjud later on, maybe 2 years, and then you can do some extra dhikr. That's long thing, which normally what we do. This is a sprint. This is only 10 days. So what does that mean? Okay, don't wait for slowly for a year. These are 10 days. Give it the full, whatever you know. Meaning if you know these things are to be done in the day and night, fully show it to that. Because why? It's a sprint, it's not a marathon. It's not telling you to do it for 1 month, 2 months, 3 months, you become lazy. No, it's only a matter of days. 9 days, 10th day, to Eid hoti hai. So that at least in your once in a lifetime, you've tasted some days how to be a friend of Allah, how friends of Allah feel. Just getting a glimpse or some part of it. Because they are acting upon the commands of Allah regularly. And with istiqamah, we do not get that opportunity, or because we have many laziness and other things. So these are the, so ab Maghrib ka waqt shuru ho jaye, it's as though you are in full swing, full motion, with full power. Whatever you know, now no laziness here, there, koi chali gayi har cheez, whatever. It's a matter of 10 days. I'm going to, it's actually an assignment. It's the, whatever I can grasp
in these, because this so much precious that nights are like the nights of Shab-e Qadr, Laylatul Qadr. Days, 1 year's reward if you do good deed. 1 year's good deed, you say Subhanallah, it's as though you said Subhanallah 1 year. Alhamdulillah, like 1 year. La ilaha illallah, it has so much value. Fasting also, many people get confused. What is fasting about? Fasting about is leaving the halal for Allah subhanahu wa ta'ala. Fasting is not leaving eating and drinking in reality. It's leaving the halal things for Allah Azza wa Jal. That you are saying, Ya Allah, let's say the haram. Pornography is haram. Alcohol is haram. Zina is haram. Oh, backbiting is haram. And many food or drink which is, or meat is haram. I will now go an extra step to leave what is halal as well. I won't eat chapati, bread, rice, juice, coke, and this is extra step. So this means that definitely this person is away from haram. But what we are doing, keeping, okay, Allah, we will leave the halal for you, haram will keep on doing. What is that? That's a joke. That's why the Prophet ﷺ mentioned that Rubba Sahim laysa lahu min siyami illa ju'. There are many who fast and there is nothing for them except that they get hunger. So the concept is, if you don't fast physically, let's say food and drink, that doesn't matter. Abstain from do the fard fast, which is haram, avoiding sinful activity, which is crime and sinful. वो है, even though you are eating, it doesn't matter. वो तो halal था, it was halal anyway. You're eating good and well. But firstly, that is the focus. The concept of fasting brings that, okay, this was given to Sahaba Ikram because they were abstaining from haram anyway. They were abstaining from haram anyway. So Rasulullah said, okay, now let's go next step, even leave the halal as well. And us, हम तो हराम ही नहीं छोड़ा अभी. We have not actually left the harams. That is the priority first. Even though the other fast, you fast, nafal fast, so mustahab. But this fast, which is avoiding haram, avoiding sinful and forbidden things, is actually, because that was bonus. Isn't आपको bonus, let's say you get £1,000 salary and £100 bonus. Good, you are happy. Okay, we'll give you £100 bonus. And then the company says, oh, you seem to be very happy with £100. Yes, I am. Well, next time you'll get £100 only. And you are happy with £100. So now you don't get the salary, which was the actual 1,000, and they give you 100. Will you be happy? No, bonus also only makes you happy, or actually is worthwhile, when it tops up the salary. So leaving halal is a bonus, nafal fast as such. But in actual fact, Allah Azza wa Jal wants us to do that. तो बात करने का मकसद ये है कि देखें, हम जो है नेक अमल करते हैं, ये मैंने नेक बनना है, मैंने अच्छा बनना है, तो उसको हम आमतौर पर कहते तौबा कर लें, ज़ुबान की शीट ले लें, आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों से बच जाएंगे, थोड़ा सा जिक्र कर ले 15-20 मिनट और 5 नमाज़ें पढ़ लें, यही काफ़ी है. फिर आइंदा अगले महीने फिर आंखें होंगी, अगले महीने फिर ये, अगले साल फिर दिमाग की पाकी, अगले दिन जो है दिल, अगले साल दिल की, फिर जो है खलवत कर लेना, फिर जो है अपने तहज्जुद वगैरह ये चीज़ें आ जाएंगी वगैरह 3.
وہ ہوتا ہے جب لمبا عرصہ جیسے دیں. یہ 10 دن کی بات ہے، اس میں پورا جو کچھ آپ کو پتہ ہے وہ کر گزریں، وہ دکھا دیں، جو بھی پیسے جیب میں رکھ دیں. یہ 10 دنوں کی صرف بات ہوتی. اس میں پھر وہ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ ہاں جی میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈمکان ہے. نہیں، اس میں یہ ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کام چھوڑ دیں، کام بھی بہت بڑی عبادت ہے. دیکھیں نا وہ صحابی جو حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے جب مصافحہ کیا تو ان کا ہاتھ کھردرا لگا آپ کو کہ یہ تو کوئی کھردرا ہاتھ. اس طرح کے بعض دفعہ کام لوگ ہاتھ سے کرتے ہیں. تو آپ نے پوچھا تو اس نے کہا میں ہاتھ سے کام کرتا ہوں، گھوڑوں کے وہ جو سم ہوتے ہیں اور دوسری وہ بناتا ہوں، اور اس طرح کے کام ہے کوئی جو بھی اس نے کام کا نام لیا. تو آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بوسہ دیا. فرمایا کہ رزق حلال میں اس طرح جو ہاتھ ہو جائے جہنم کی آگ پر وہ حرام ہے. بس یہ ہے کہ کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا، یعنی اللہ کا حکم سمجھ کے، رزق حلال سمجھ کے، نیت اچھی کر کے، اس میں بھی نماز ذکر اذکار کا خیال، تو وہ بھی بڑی عبادت ہے آپ کے لیے. وہ یہ تو نہیں ہے کہ گھر آ کے اپنا بندہ آرام کرے. اور یہ جو عام ہے روٹین جو ہے اس سے ہٹ کے بھئی یہ 10 دن ہے، سمجھے 10 دن ہی زندگی ہے آپ کی، اور اس میں ہی جو کچھ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے. اور اس میں زیادہ چلو ولی اپنے علم کے مطابق کرتے ہیں، اولیاء صلحاء اپنے عالم اپنے علم کے مطابق. ہم کہتے ہیں کہ یعنی ہم سے مراد یہ کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تو آپ کو جتنا علم ہے اتنا بس اپنا عمل کرتے رہو. جو بھی ہے سارا علم لے ہو آپ، جو نفلی فرضی واجبی وہ سارا ان ایکشن. یہ 10 دن ایسے لگے کہ یہ بندہ مختلف ہے، یہ صحیح جیسے آخرت میں سے بھیجا گیا ہے عالم ارواح سے، اس نے واپس جانا 10 دن بعد. یہ اپنا کام کرنے والا ہے، مشن کرنے والا ہے. تو اس طرح کی جو ہے یعنی یہ چیز ہے. تو گائیڈنس الحمدللہ مشائخ ہیں، اولیاء صلحاء، یہ دیکھیں یہ سارے جتنے ہم لوگ ہیں وٹ ایور وی آر ایکسیپٹ دی all people they want high status, they want to be king, women want to be queen, they want top quality clothing for them, top quality shoes for them, top quality this for them, etc. etc. That's what Allah Azza wa Jal wants for us as well. But we have been content with lower quality. Allah Azza wa Jal wants things which are more superior and forever for us. And we have just actually satisfied on the very lower quality. So even we don't want dunya properly. If dunya is kingship, you can attain kingship forever. If dunya is actually staying with people, marrying, so that is the real akhirah. Here it is very limited. تو بندہ جو ہے یعنی اصل میں پوچھیں تو ہر ایک سے وہ چاہتا ہے کہ میں ہر شے مجھے اچھی ملے، اعلیٰ ملے، میرے کپڑے اعلیٰ ہوں، میری جوتی اعلیٰ ہو، میرا گھر اعلیٰ ہو، میری گاڑی اعلیٰ ہو. اگر وہ شادی ہے تو میرا خامد اچھا ہو، حامد کا بیوی اچھی اعلیٰ ہو، اور جی میں بادشاہ بنوں، اور میں یہ بنوں، میں چودرانی بنوں، میں رانی بنوں، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ، ہر ایک کوئی کہتا ملکہ بنوں. تو آپ تو اللہ پاک بھی یہی چاہتا ہے آپ کے لیے. اللہ پاک چاہتا ہے یہ تم بنو، لیکن ہم نے جو ہے اللہ پاک تو کہتا ہے ہمیشہ کی بادشاہت تمہیں دے رہا ہوں، بڑے بڑے محلات سونے چاندی کے دوں تمہارے لیے ہیں، اعلیٰ خوبصورت تمہارے لیے بندے ہیں، عورتیں ہیں وغیرہ. لیکن ہم ہیں تو وہ بھئی ایک چیز سٹور سے ملتی ہے، ہائی کلاس سٹور، ہم کہتے ہیں لنڈے بازار سے ہی ہم لیں گے، لنڈے بازار کی چیزیں ہم لے کے بیٹھے ہیں. وہ یہ اتھو ہی ڈھونڈ رہے ہیں، اچھا کیڑی ہے لنڈے بازار جوتا کیڑا اچھا ہے،
वहाँ का कितना भी अच्छा हुआ तो वो वही इस्तेमाल हुआ होगा, लो क्वालिटी क्या होगा। तो नई स्टोर पे जाएं, आला स्टोर जहाँ मतलब एक चीज़ें बहुत महंगी हैं, तो जन्नत जो है वो आला स्टोर है, शॉपिंग सेंटर है। दुनिया जो है ये लंडा बाज़ार है ये। तो अल्लाह पाक तो चाहता है हमें वो मिले, हम कहते नहीं हम ये लेंगे, और वो भी चली जाती है, ये ने वैसे ही चले जाना है, दिस एनी गोज एनी वे। सो थिंक, रिफ्लेक्ट, यू आर सीइंग एंड आई एम सीइंग थिंग्स अपसाइड डाउन, करेक्ट योर विजन, फिर आपको सही है। जब अल्लाह की इल्म से देखेंगे आपको सही चीज़ें नज़र आएंगी। अभी यह खिचड़ी पकी हुई है, चीज़ें ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, आसमान नीचे नज़र आ रहा है, ज़मीन नज़र आ रहा है, बंदे जो हैं अजीब व गरीब नज़र आ रहे हैं, काला रंग जो है वो कुछ नज़र आ रहा है, मतलब सही आंखें हैं वो पैंगी नज़र आ रही हैं, किसी के कुछ है वो क्योंकि वो नज़र में कसूर है। तो जब अल्लाह की इल्म के ज़रिए देखेगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया ना, उससे बंदा देखेगा दुनिया, फिर उसको सही नज़र आएगा। अभी तो चूँ चूँ का मुरब्बा बनाया, पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, तो वो फिर इसीलिए फिर वो फसाद भी होता है, फितना भी होता है। So some of the guidance which I may relate, गाइडेंस तो वही है जो अभी आपको बता दी है। The Mashaykh say, as we have mentioned, easy way to live your full knowledge is to follow the sequence. Focus on any act of fard fully throughout the day. Then focus on wajibat, then actually others. For example, if there is time for salah, he or she prepares well and offers salah in its time with eagerness, and proactively you are ready and thinking about, she ensures to offer the prayers in jama'ah, and if it's a man, and even with takbirah ula where possible. These are all positive acts. यानी पहले शुरू करना है, मतलब पहले फ़र्ज़ों को जो है उन पे पूरी तरह अमल, शौक़ हो, नमाज का टाइम है तो वो नमाज पर, और कोई फ़र्ज़ चीज़ है, ज़कात देनी है तो वो दे दें, क्योंकि इसमें बड़ा सवाब है सदका देने का। इन दिनों में कोई भी सदका खैरात कर, एवरीथिंग मल्टीप्लाइज इन। He says though it's a sale, one thing actually, a thing which was worth £1,000 is being sold at £1. This is how it is. Number two, abandoning acts that brings displeasure of Allah. Firstly, focus the sins, then a person tries to abandon fully other minor sins. A person tries to avoid sinful speech, sinful action, which we are all aware of. In summary, we aim not to cause harm and spread evil to anyone, including animals too. A person on the path, spiritual path, he or she leaves all sins they are trained in so far, sins of the organs, etc. So you know, and for yourself as well, not to bring evil, harm to anyone. Firstly, these things. And especially the sheets which you have done, you already know what are the sins. And even if the sheets which you have not done, you know what are the things there to fully avoid them, the haram. Things a person watches and other things, you have interest in things. There's phone, there's iPad, there's computer, there's TV, that other useful activity, meaning useful. Use them actually usefully. Number three, rights, a person who, rights of others, a person who fully tries to act on their knowledge, he or she also fulfills the rights of others upon them, whatever. यानी जो बंदा अपने इल्म के मुताबिक अमल कर रहा है पूरा, तो दूसरों के जो हकूक़ है पूरे करने की कोशिश करे, बहुत ज़्यादा पूरे करने की कोशिश करे अपनी हैसियत के मुताबिक. लुकिंग आफ्टर एंड शोइंग केयर फॉर द लव्ड वन, parents, children, wife, husband, neighbors, uncles, aunts, cousins. One tries to mend ties with wider relations too. The Sunnah act, one try their best not to spread any evil, rather spread goodness and happiness where possible. So in relation to people, ये चीज़ें हैं.
कि वो बंदा हकूक़ पूरे करने की कोशिश करे और उनसे हकूक़ से ज़्यादा खुश करने की कोशिश करे अपने करीबी रिश्तेदारों को, वालिदैन को, बच्चों को, बीवी है, खामिंद है, पड़ोसी हैं, चाचा है, मामा है, मामी है, जो भी मतलब रिश्तेदार हैं आपके, और इससे भी ज़्यादा कि कोशिश करे कि वो गलत चीज़ उनको ना पहुँचाए, ना बात करे, बल्कि अच्छी चीज़ें फैलाए, मोहब्बत की फैलाए। क्यों मतलब है ग़ीबत चुगली ये करके गलत चीज़ें फैलाएँ। So this is to do with first was the good deeds, bad deeds, things to do between you and other people internally. Now it is between you and Allah subhanahu wa ta'ala. So that is now. We've dealt with outward acts of worship, sins and matters between you and actually others, and now internally between you and Allah Azza wa Jal. Acting fully on the knowledge also means to try to be in the presence of Allah as much as possible, especially in acts of worship. Simple technique is whenever you forget, just remind yourself, that's it. He or she engages their heart fully, showing eagerness. He or she gives preference to Allah over nafs in these days, and one doesn't look at how his nafs is going to be happy. Normal days, am I happy or not? My nafs is happy or not? But looks at it from Allah's point of view, not from the nafs point of view. So there are two different dimensions. So now you're going to look at things from Allah's point of view, that what does Allah like? What is good in Allah's sight? I feel uncomfortable, doesn't matter. Because 10 days I can bear with it. What does Allah demand from me? How should one react or behave in a given situation from what one knows? So one is thinking, what does Allah wants me to do in this situation? What is what I feel like not doing it? I feel like doing it. I think this, I think that. No. This situation, it can be a good situation, bad situation, problems, anything. What does Allah wants you from you, demand from you in that situation? If He demands sabr, you practice patience. If He demands silence, you remain silent. Secondly, to look at what is the prophetic way of doing this act rather than what the people or the nafs or anything demand. Second thing is, if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was in my, what he would do in my place. Those people who are on the path and they are purified body, mind, those who have completed the mind stage and beyond are also in the purification of the nafs, should refresh the levels they are on and fully practice this daily. Acting upon the knowledge only serves as a training. You are training. It's only a training, a refresher. So that once you taste this, you will carry on after as well, because you will remember these days. Oh, those days came, how much I blessed, how much pleasure in worship, and how much I tasted the friendship of Allah, the friendship of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the friendship of awliya, friendship of angels. It will be a very good memory. It will actually bring you back from bad things even after. So this is a refresher. The real signs to indicate your performance and how much acted upon the knowledge that you know is by showing the outcome in one's behavior. It's one's behavior. When any opposition comes internally, like, oh, there is some inner voice starts speaking of the nafs, do this, don't do this. Do we follow its demands or do we look at what Allah commands here and follow that instead? Nafs may demand to fulfill its desire in eating, drinking, sleeping, in state of anger, love, happiness, sadness, because the nafs gets the worst of you. Shaitan wants to get worst of you. Love is a good thing, but if shaitan uses you to love dunya, love na-mahram women and other things, or na-mahram men for women, so he has misused that emotion. It was nothing bad with it. Anger is nothing bad with it, but if you are channelize that anger in a negative way, it's bad. Like Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, especially in relation to people, if you want to keep good, some people say, I want to get on with my husband,
I want to get on with my parents. I want to get on with my brother. I want to get on with my sisters, relatives. What to do? Because they're not good all the time, and I'm not good all the time. Sayyidina Ali Karramallah Wajhul Kareem said, when the other person is, if you want to long-term relationship with someone, then follow three principles. When the other person is angry, you keep silent and calm. Silence and calm and smile. Don't get affected by it. It's not a disease. कोई coronavirus नहीं है, it jumps from there to you. Meaning actually, you have control over it. That if other person's anger doesn't mean वो zombie बन गया, आप भी zombie बन जाए. It is not contagious. Anger, you have control. It can be contagious if you actually attract it. So you kissed him, and the other person becomes angry. In a situation, you stay calm, smile, avoid. And when you become angry, what do you do then? Again, same thing, calm. And be silent at least, and avoid. And third, whatever is said in anger, in a dispute, in an argument, in a quarrel, don't consider it even 1%. Ignore it, throw it out of the window. Because those things are not to be meant. They were coming out from many, many sources. Even the person don't know where they're coming from. Do not actually pay attention what's said in the anger. Because in what mistake we do, we don't remember what this person said when he was calm, he was in love, he said tenderly, but angrily we meant, he said this that day, I was very angry, and I can never forget that. You can, if never forget, but you can forgive, and you can overlook. It's not the actual thing. It's like a sleeping person speaking. You don't remember, I am not happy with you, such day you were sleeping, 1 o'clock at night, you said this while sleeping. Is that wise to pay attention? सोए उसको खुद नहीं पता वो क्या बात कर रहा है, आप उसको लेके बतंगड़ बना रहे हैं. Same is the person who is anger. वो उस वक्त sleep है. That person is sleep. The nafs is the live one. वो सोया हुआ है. वो तो हो सकता है regretful हो आप. So that's what Sayyidina Ali radiallahu anhu mentioned. If you want to maintain good relation with people, simple formula. When they become angry, calm. Remain calm and silent. When you become angry, remain calm and silent. And whatever is said whilst in anger, don't pay attention. And that's it. You can continue. यानी लोगों से तल्लक़ात बेहतर बनाने में बात कर रहा हूँ कि सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर किसी के साथ चलना चाहते हो कि अच्छा हम लंबी अरसा चलेंगे, कई साल चलने हैं, मियाँ बीवी हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, किसी के साथ भाईचारा है, बहन चारा जो भी है, लंबा चलना है, तो उन्होंने फरमाया 3 बातें सुन लो वरना चलो ही ना, क्योंकि फिर जाके तबाही करनी आखिर में, तो फिर क्यों, मतलब यानी चलना क्यों है. पहली चीज़ उन्होंने फरमाया सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने 3 है. जब अगले बंदे को गुस्सा आ जाए, कभी वो गुस्सा हो गया, तो तुम खामोश हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ, मुस्कुराओ आराम से, या कहीं चले जाओ, आगे पीछे हो जाओ, यानी उसको भी पुरसुकून करें. कोई ऐसी चीज़, कोई उसका असर ना लो कि वो गुस्सा हो गया है तो आपको भी आ जाए. ये ज़रूरी नहीं है. कोई गुस्सा, कोई चड़ेल नहीं है भाई उससे निकल के आपके अंदर आ जाए, जब तक आप ना चाहें. तो हम समझते फलां को गुस्सा आ गया, अपने ऊपर खुद चढ़ा लिया, तो कोई अक्लमंदी नहीं. आपको इख्तियार है, अगर वो दूसरे को आया है, आपको तो कुछ नहीं ना हुआ, आप तो आराम सुकून से रहें. और फरमाया कि जब तुम्हें गुस्सा आ जाए किसी बात पर, तुम्हें गुस्सा आ जाए,
تو تم خود بھی خاموش رہو اور پرسکون رہو اندر سے. اس میں طوفان آ گیا ہے، طوفان میں بیٹھ جاؤ. غصہ طوفان کی طرح ہے. دیکھیں نا اندر بندے کے طوفان ہوتا ہے. اینگر از لائک اے اسٹورم. واٹ وی ڈو ان اسٹورم، کہیں کہ او دیر از اے ویری بگ اسٹورم اینڈ دیر از ویری ہارش، کوئی ٹورنیڈو چل رہے ہیں تو کہیں باہر جا کے چلیں، ہم سیر کر رہے ہیں، ہم واک کرنے جا رہے ہیں. ہم نو، پیپل سے ویئر ایور ایون پیپل وی آر آؤٹ سائڈ وی سٹ ڈاؤن، کہ بھئی بیٹھ جاؤ. کہیں ادھر سے ایک لکڑی آ لگی سر پہ، ادھر تم سیر کر رہے ہو، یعنی طوفان کے وقت تو چلنا. تو غصے وقت دیکھ لینا اس کے بندے کے اندر طوفان چل رہا ہوتا ہے، یعنی ایک اسٹورم چل رہا ہوتا ہے، ایک طوفان ہے. اس وقت فرمایا کہ اگر تمہیں آ جائے، تمہارے اندر طوفان آ جائے غصے کا، تو بیٹھ جاؤ، خاموش رہو، پرسکون رہو، وہاں سے چلے جاؤ. وہاں کچھ بھی نہ کہو اس وقت. اچھا کہہ سکتے ہو تو کہو، نہیں تو کچھ نہیں، صبر کرو. تیسرا کیا فرمایا؟ غصے کے وقت، لڑائی کے وقت، بحث مباحثہ کے وقت جو بھی وہ زبان سے نکلے کسی کے، اس پر توجہ نہ دو، اس کو جو ہے صرف نظر کرو، نظر انداز کر دو، اس کے بارے میں سوچو ہی نہ اس نے کہا ہے، کیونکہ وہ خود نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ ایسا جیسے سویا بندہ بات کرتا ہے. بندہ سو رہا ہے تو آپ اس کی بات کا برا مناتے ہیں کہ جی کل رات آپ نے مجھے سوتے ہوئے یہ کہا تھا، میں آپ سے سخت ناراض ہوں. وہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں. تو جو غصے میں بندہ ہوتا ہے اس کا، وہ بھی سو رہا ہوتا ہے، وہ نفس جاگ رہا ہوتا ہے صرف اس کا. تو اس بندے کو بھی نہیں پتا. وہ بھی بعد میں آپ کہیں، کئی لوگ ہیں وہ طلاق دیتے کہ میں تے آکھیا ہی نہیں، میں تے آکھیا ہی نہیں. اس کا مطلب اس کو یاد تو نہیں ہے لیکن کہا تو تھا اس نے. اس کو ذہن، اس کا مطلب ہے نفس اور شیطان اس سے کلوا رہا ہے. تو کیوں بندہ اس کو سپیکر دے، شیطان کو لو تم بھی تقریر کر لو، نفس کو دے دے سپیکر مائک. تو عقل مندی ہے یہ. تو فرمایا کہ جب غصہ ہو جائے بندہ، غصے میں جو باتیں، لڑائی، بحث مباحثہ ہو، وہ دل پہ نہ رکھو، اس کو بالکل سوچو ہی نہ. ہم کیا کہتے ہیں کہ جو پیار محبت، جو نارمل چیزیں بندے وہ بھول جاتے ہیں، اور غصے میں کسی سے کوئی گالی نکل گئی، کوئی بات نکل گئی، اس کو پلے باندھ لیا. ہوں تے جی قبر تائیں جائے دی، ہوں تے بنیاں پی گیا نے، ہوں تے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس بیچارے کو ہوتا پتہ ہی نہ ہو، وہ شرمندہ ہو اندر سے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، شیطان نے پتہ نہیں کیسے نکلوا دیا ہے یا نفس نے نکلوا دیا ہے. تو اس بندے کی بات کو برا نہیں مناتے بالکل. تو غصہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا، نفس نے کہلا دیا، شیطان نے کہہ دیا. تو 3 فارمولہ دیکھیں نا آپ نے فرمائے. دوسرے کو غصہ آ جائے آپ خاموش ہو جائیں، آپ کو آ جائے پھر بھی آپ پرسکون رہیں. اور تیسرا، اس وقت جو گفتگو ہو، جو دھمکیاں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں، میں انج کر دیں گا، میں انج کر دیں گی، پتہ لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا. شیطان کہتا ہے تمہیں تو لگے نہ لگے بھئی، سب ان کو ضرور لگ جائے گا، پتہ تو انہیں کوئی لگنا ہے. مطلب جو خوش ہے، جو مطلب یعنی لڑائی میں اور چیزوں میں، شیطان کا کیا جانا ہے، اس نے تو جو اپنا نقصان تھا وہ کر دیا پہلے ہی. تو اس لیے جو ہے یہ چند چیزیں ہیں، اور بھی ہیں یعنی کرنے والی. مقصد یہ ہے اس میں ہم اضافی چیزیں آپ کو بتائیں، ذکر کا جو نارمل، جو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے نا چیزیں، بس اس پہ عمل کرنا ہے. رات دن ایسے کچھ بھئی تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، دوسرے سے نیکی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، غصے میں بات نہیں کر رہے اور اپنے ذکر کر رہے، ایسے جیسے یہ صحیح آخرت کی تیاری کے لیے بندہ ہے. جو اس کو پتہ ہے یہ پوری طرح عمل کر لے ان 10 دنوں میں، وہ راتوں میں. اور پھر دیکھے جب اس کو پتہ چلے گا کہ پہلی دفعہ میں نے وہ چکھا ہے کچھ مزہ جو اولیاء اللہ روز چکھتے ہیں، کہ بھئی زندگی کیسی ہوتی ہے. کیونکہ اگلے دن جس طرح میں نے کہا، موت کا ذائقہ، there is a verse in the Quran, Allah has said, kullu nafsin ذائقۃ الموت, every soul shall taste death, but it doesn't say every soul shall taste life. Who have tasted life then? Question. یعنی یہ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، ہر جان
हर बंदे ने मौत का जायका जिंदा चीज़ जो है उसने, लेकिन ये नहीं फरमाया कि ज़िंदगी का जायका भी हर एक चखेगा। ज़िंदगी का जायका कौन चखता है, किसने चखा है? वो कुछ लोग हैं जो चखते हैं, जो अंबिया और औलिया, वो ज़िंदगी का मज़ा चखते हैं। हमसे मौत का आनी है हर एक पर, तो हम भी ज़िंदगी का भी कुछ लुत्फ़, ज़िंदगी का भी मज़ा चख जाएं। मौत का तो चखना ही चखना है। So we shall all taste death, but why not taste life as well? So inshallah, in the WhatsApp groups and others also some guidance. But as I said, for here you yourself are your guide, in the sense that you just act out whatever you know. That's all. If you know this is nafal, ठीक है वो भी पढ़े, सुन्नत ये भी करें, starting the faraid and whatever. It's as though by force you are showing your good side, and this will feed the spirit, strengthen the spirit, the ruh and relationship with Allah Azza wa Jal, which Allah Azza wa Jal knows better. Hundreds and thousands, not hundreds, not thousands, millions people will die in these 10 days. तो अगर आप भी इसी में हुए, हम भी उसी में हुए, हमारा तो जो है वो काम बन जाएगा. And that's the reason why Allah Azza wa Jal sends seasons of worship, where we can show our full force against shaitan and nafs and things. And then, inshallah, we carry on, and then other days will come. So Allah Azza wa Jal blesses us, so that because we will not be coming back again and again in this dunya. So this is one lifetime opportunity, why not actually avail it? So we inshallah to welcome the days, these blessed days and nights, Maghrib time, we will inshallah now do some dhikr. Maghrib ke baad inshallah masnoon azkar padenge. Then to thank Allah subhanahu wa ta'ala and to do tawbah, 2 nafal of shukr individually, 2 nafal of tawbah, to ask forgiveness from Allah, and to shukr that days have come and you have come. Both things, shukr for both. Because if the days didn't come, you still cannot benefit. If days come, many people who've died, they have not come in these days. So both things are there. Days be, you be, shukr for that. And then we will collectively offer salatul tasbih, to thank Allah and to ask forgiveness. And then there will be Isha time. Then if you want, you can go. Otherwise, those who want to say, there will be a zikr and a muraqabah session for those who are not working and who want to sleep at 1 a.m. So like this, inshallah. And then you continue as inshallah. As you already know, we have asked that you just follow whatever you know, and that is inshallah sufficient as well for the timing. Jazakumullah. Abhi zikr ke liye tiyar ho jaye.